بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو پر سب سے پہلے 1000 لائکس حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیچے دیے گئے لائک اور سبسکرائب بٹن کو دباتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ نجم الدین ایوب کی موت خود صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں، سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھی۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ ان کی وفات پاتے ہی دشمنوں کا خیال تھا کہ نوجوان صلاح الدین مصر کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کمی گاہوں میں چھپے ہوئے دشمن باہر نکل آئے۔ سب سے پہلے ایک شخص عبد النبی خارجی نے یمن پر قبضہ کر کے خلیفہ بغداد مستعصی بامر اللہ کا خطبہ موقوف کر کے اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی، انہوں نے اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو ایک لشکر جرار دے کر یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ شاہ یروشلم اموری کے جاسوس بھی ہر وقت صلاح الدین ایوبی کی طاق میں لگے رہتے تھے۔ جیسے ہی شمس الدولہ اپنی فوج لے کر یمن کی جانب بڑھا، شاہ اموری کی خبر رسانوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر مصر کے ساحلی شہر دمیاط اور کچھ دوسرے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ یمن پر فوج کشی کے باعث صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عسکری قوت نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ شاہ یروشلم اموری نے دمیاط کے حوالے سے اپنی پچھلی شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ جب سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکر نے بروقت دمیاط پہنچ کر شاہ اموری کے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا اور باقی کسر بارش اور ہوا کے طوفان نے پوری کر دی تھی، شاہ اموری اپنی اس شکست کو یاد کر کے اکثر بیچ و تاب کھایا کرتا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان کے خاندانوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا۔ ابھی وہ دمیاط کی شکست کے زخموں کو کرید ہی رہا تھا کہ فرانس کا مشہور کاہن بطریق یروشلم پہنچا۔ شاہ اموری ذاتی طور پر بطریق سے واقف نہیں تھا، مگر بطریق شاہ فرانس لوئس ہفتم کا خصوصی خط لے کر آیا تھا۔ اس خط میں تحریر تھا، یسوع مسیح آپ کی اور یروشلم کی حفاظت کریں۔ میں مقدس کاہن بطریق کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کن اوقات میں مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تاکہ صلیبی شکست و ریگ سے محفوظ رہ سکیں۔ مقدس کاہن بے شمار روحانی طاقتوں کے مالک ہیں۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم کا خط پڑھ کر شاہ یروشلم کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور وہ کاہن بطریق کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ اموری نے فوری طور پر کاہن بطریق کے لیے اپنے محل کے ایک گوشے میں بہترین رہائش کا انتظام کیا اور بطریق کو دنیا بھر کی آسائشیں فراہم کر دیں۔ بطریق اپنے وقت کا زبردست ماہر نجوم تھا، مگر وہ بے خبر عوام پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے خود کو کاہن کہا کرتا تھا۔ زمانہ قدیم میں کہانت ایک جادوئی عمل تھا جس کے ذریعے چھوٹے شیاطین آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لیا کرتے تھے، اور پھر وہی گفتگو زمین پر آ کر کاہن کو سنا دیتے تھے۔ کاہن اس گفتگو کی بنیاد پر بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کر پیش گوئیاں کرتا تھا، پھر وہ باتیں سچ ثابت ہوتی تھی اور سادہ لو عوام کی نظروں میں کاہن ایک مقدس شخصیت قرار پاتا تھا۔ اس کا تعلق آسمانی دنیا سے ہے۔ کہانت کا یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا وقت قریب آیا تو آسمان پر فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے اور شیطانوں کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پھر بھی اگر کوئی شیطان آسمان پر جا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک جلتا ہوا ستارہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اس طرح شیطان یا تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے یا پھر فرار ہو جاتا ہے۔ موجودہ سائنس ان جلتے اور ٹوٹتے ستاروں کو شہاب ثاقب کہتی ہے، مگر قرآن کریم کے مطابق یہ وہی ستارے ہیں جو شیاطین کو ہلاک کرنے کے لیے مارے جاتے ہیں۔ سورۃ الصفات میں اس کا مختصر ذکر موجود ہے۔ اس بندش کے باوجود کوئی شیطان اڑتی اڑتی نامکمل خبر زمین تک لے جاتا تھا اور کاہن کو منتقل کر دیتا تھا۔ اس طرح ہزاروں خبروں میں کوئی ایک خبر سچ نکلتی تھی اور کاہن کی دھوم مچ جاتی تھی، ورنہ حقیقتاً جو صحیح کاہن تھے انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد کہانت ختم ہو چکی۔ مگر بطریق ایک عیار شخص تھا۔ اس نے بعض جادوئی عمل کر کے ایک چھوٹے شیطان کو تسخیر کر لیا تھا جو مختلف انداز میں شعبدہ بازی کے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی ایسے شعبدہ باز اور جادوگر موجود ہیں
جو انسانوں کو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں اور ان کی نظر باندھ دیتے ہیں۔ سفلی علوم چونکہ شیطانی علوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا عامل بھی غلیظ اور گندے کردار کا حامل ہوتا ہے۔ کاہن بطریق کا بھی یہی حال تھا۔ وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا اور اس کے ساتھ ہر وقت خوبصورت عیسائی لڑکیاں رہتی تھیں جو بطریق کی خدمت کار کہلاتی تھیں۔ ان لڑکیوں کی وہی حیثیت تھی جو پرانے زمانے میں دیوداسیوں کی ہوتی تھی۔ دیوداسیاں مندروں کی خدمت کے ساتھ بدکار پجاریوں کی ہوس کی تکمیل بھی کرتی تھیں۔ شاہ یروشلم خود شراب پیتا تھا اور نہایت عیاش انسان تھا، اس لیے اسے کاہن بطریق کے کردار میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ پھر بھی اس نے چند روز بعد ہی بطریق کی روحانی طاقت کا امتحان لے لیا۔ شاہ یروشلم اموری نے کاہن بطریق سے سوال کیا تھا، کیا مستقبل قریب میں میرے لیے کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے؟ کاہن بطریق نے اپنا پہلا شوبتہ دکھانے کے لیے کمرے میں اندھیرا کر دیا، پھر زور زور سے اپنا کوئی منتر پڑھنے لگا۔ وہ نامانوس الفاظ شاہ یروشلم کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ کچھ دیر تک کمرہ بطریق کے منتر سے گونجتا رہا، پھر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی چھت سے ایک گولا نمودار ہوا جو اپنے حجم میں 14ویں رات کے چاند کے برابر تھا۔ شاہ یروشلم نے بڑی حیرت سے اس روشن گولے کو دیکھا۔ گولا آہستہ آہستہ نیچے آیا اور کمرے کے وسط میں اتنی بلندی پر ٹھہر گیا کہ دراز قامت انسان کا ہاتھ بھی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ کاہن بطریق شاہ یروشلم سے مخاطب ہوا، اب اپنا سوال دہرائیں، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا۔ صلیبی شہنشاہ اموری نے اپنا سوال دہرایا تو روشنی کے گولے سے ایک ہیبت ناک آواز ابھری، تمہیں بہت جلد ایک اچھی خبر ملے گی۔ جیسے ہی وہ آواز ختم ہوئی، روشنی کا گولا غائب ہو گیا۔ کاہن بطریق نے اٹھ کر اندھیرے کمرے میں دوبارہ کافوری شمع جلا دی۔ شاہ یروشلم کے چہرے سے غیر معمولی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر دوسرے دن ہی اموری کے جاسوسوں کا خط آ گیا۔ یہ خبر سن کر شاہ یروشلم پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ نجم الدین ایوب جیسے تجربہ کار سالار کی موت اور صلاح الدین ایوبی کی فوجی طاقت کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا ایک اتفاق تھا، مگر شاہ اموری نے اس اتفاق کو کاہن بطریق کی روحانی طاقت سے تعبیر کیا اور وہ بلا تاخیر دمیات پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے شاہ اموری نے بطریق سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ مقدس کاہن، مجھے بتائیں کہ میری یہ جنگی مہم ناکام تو نہیں رہے گی؟ بطریق نے پہلے اپنے علم نجوم سے مدد لیتے ہوئے وقتی ذائچہ بنایا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے اور حساب لگانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ شہنشاہ کو مبارک ہو کہ تمام ستاروں کی رفتار آپ کے حق میں ہے اور دشمن کے خلاف اگر آسمان نے مداخلت نہیں کی تو آپ کی فتح یقینی ہے۔ پھر بطریق نے اپنی تسلی کے لیے روشنی کے گولے سے بھی مدد لی اور اس سے بھی یہی آواز آئی کہ شہنشاہ کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ دونوں خبریں سن کر شاہ یروشلم آنکھوں میں فتح کا شمار لیے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ ابھی صلیبی لشکر نے نصف فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک اندھیرا سا پھیلنے لگا، اگرچہ وہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ شاہ اموری نے بدلتے ہوئے موسم کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر اس نے اپنے سالار ولیم جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گزشتہ محاصرے کی طرح ہم پھر کسی آفت آسمانی کا شکار ہو جائیں؟ وہ تو محض ایک اتفاق تھا مقدس شہنشاہ، سالار ولیم جوزف نے پرجوش لہجے میں کہا، اور یہ موسم بھی آندھیوں کا ہے۔ احتیاطاً ہم کچھ دیر کے لیے اپنا سفر روک دیتے ہیں، اگر آندھی آئی بھی تو چند گھنٹوں سے زیادہ اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ ولیم جوزف کے مشورے سے شہنشاہ اموری نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سالار ولیم جوزف اور دوسرے سپاہی بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین دوپہر کا وقت تھا مگر اس پر آدھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ پھر یکایک ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے۔ یہ کالی آندھی کے آثار تھے۔ آسمان پھر ہمارے خلاف گردش کر رہا ہے۔ شاہ یروشلم اموری نے چیخ کر کہا، واپس لوٹ چلو، کہیں یہ سیاہ آندھی ہمیں برباد ہی نہ کر ڈالے۔ سالار ولیم جوزف نے اپنے حکمراں کو سمجھانے کی کوشش کی، مقدس شہنشاہ، ہماری فوج آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکی ہے، ہمیں آندھی کے رکنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں اس آندھی کو خوب جانتا ہوں، یہ نہیں رکے گی، شاہ اموری نے غضبناک لہجے میں کہا اور اپنے گھوڑے کا رخ یروشلم کی طرف موڑ دیا۔ مجبور سالار ولیم جوزف اور اس کے لشکر نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ آندھی کے جھونکوں کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث گھوڑوں کو دوڑایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً صلیبی لشکر بہت احتیاط کے ساتھ چیونٹی کی چال سے واپس جا رہا تھا۔
شاہ اموری انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، کاہن بطریق نے کیسے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس جنگی مہم میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی؟ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ایک اور حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوئی۔ اندھیرا ختم ہو گیا، مگر آندھی کے جکڑوں میں پہلے سے زیادہ تیزی پیدا ہو گئی۔ ہر طرف صحرا کا غبار ہی غبار تھا، جس نے تمام صلیبی سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کسی قدر اجالا ہونے کے سبب عیسائی سپاہیوں کو راستہ نظر آنے لگا تھا۔ مجبوراً شاہ اموری اور اس کی فوج کو پوری رات ایک کھلے میدان میں گزارنی پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ رات میں آندھی کا زور ٹوٹ جائے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ہوا کے جھونکوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو صلیبیوں نے دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بالآخر یہ شکست خوردہ لشکر یروشلم کے قریب پہنچا۔ تقریباً تمام سپاہی اس خوفناک آندھی سے متاثر ہوئے تھے۔ شاہ یروشلم اموری بھی کئی بار گھوڑے سے گرا تھا اور اس کے جسم پر کئی ہلکے زخم آئے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے اور ان کے سوار آپس میں ٹکرا کر شدید زخمی ہوئے تھے، جن کے لیے سفر جاری رکھنا مشکل تھا۔ وہ اس صحرا میں لاوارسوں کی طرح پڑے رہے اور بھوکے پیاسے مر گئے۔ یروشلم پہنچ کر شاہ اموری نے بھرے دربار میں کاہن بطریق کو ذلیل کیا۔ تیرا علم جھوٹا ہے، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ اسی وقت یروشلم کی حدود سے نکل جا۔ میں تیری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ بطریق بہت عیار انسان تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے بچاؤ کا ایک دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ بڑے باوقار انداز میں کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں شاہ اموری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مقدس شہنشاہ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آسمان نے مداخلت نہیں کی تو اس جنگ میں آپ ہی کو فتح حاصل ہوگی۔ مگر اس کا کیا علاج ہے کہ اس بار بھی آسمان نے مسلمانوں ہی کا ساتھ دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کاہن بطریق کا جواب سن کر شاہ اموری نرم پڑ گیا۔ پھر انتہائی افسردہ لہجے میں بولا، مجھے یہ بتا کہ آسمان پر کس کی حکومت ہے؟ کاہن بطریق نے برجستہ جواب دیا، خداوند یسوع مسیح کے سوا آسمان پر کس کی حکومت ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا خداوند ہم سے ناراض ہیں؟ یہ کہتے کہتے شاہ یروشلم کا چہرہ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ یقیناً کاہن بطریق کا جادو چل گیا تھا۔ اس نے اپنی آواز میں مزید رعب و جلال پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو لاکھوں کا صلیبی لشکر چند ہزار مسلمان سپاہیوں سے کیسے شکست کھا جاتا؟ پھر خداوند ہم سے کیسے راضی ہوں؟ شاہ یروشلم اموری نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، اس شکست کی سب سے بڑی وجہ سلطان نور الدین زنگی ہے۔ اچانک کاہن بطریق نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب تک وہ درمیان سے نہیں ہٹے گا صلیبی کوئی جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ انتہائی ناگوار لہجے میں بولا، اسے راستے سے کون ہٹائے گا؟ شاہ یروشلم بالڈون ثالث مرحوم نے 1000 کوششیں کر لیں، مگر سلطان نور الدین کو شکست دینے کی حسرت دل میں لیے زیر خاک چلے گئے۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم، شہنشاہ جرمنی اور شاہ قسطنطنیہ نے شکست کھا کر آئندہ سلطان زنگی سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج کل سب کے سب اپنی عشرت گاہوں میں دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عیسائیت کو ایک مردہ لاش کی طرح مسلمانوں کی خوراک بننے کے لیے راستے میں پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اچانک شاہ اموری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ملکہ ایلینر انگلستان جا کر بیٹھ گئی۔ بس انطاکیہ کے حکمراں ریمنڈ نے صلیبی پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی سلطان نور الدین زنگی کھا گیا۔ اب سلطان کسی کو نہیں کھا سکے گا، بلکہ اسے موت کھائے گی۔ کاہن بطریق نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پورا دربار گونج اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ یروشلم اموری کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انتہائی سخت لہجے میں کاہن بطریق سے مخاطب ہوا، اگر تیرا یہ دعویٰ درست ثابت نہ ہوا تو پھر مقدس بادشاہ کو میری بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ میں یروشلم چھوڑ کر کسی جنگل میں روپوش ہو جاؤں گا۔ کاہن بطریق نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اگر اس طرح بھی مقدس بادشاہ کی تسلی نہ ہو تو میرا منہ کالا کر کے یروشلم سے نکال دیں۔ کاہن بطریق کی باتیں سن کر شاہ اموری کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ سلطان نور الدین زنگی کی موت کا انتظار کرنے لگا۔ صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے یمن پہنچ کر خلافت کے نئے دعوے دار عبد النبی خارجی سے ایک خون ریز جنگ کی اور اسے شکست سے فائز سے دوچار کیا۔ عبد النبی خارجی شدید ناکامی و نامرادی کی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہوا، مگر شمس الدولہ کے نائب سیف الدولہ نے دور تک اس کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے بھاگتے میں عبد النبی خارجی پر تلوار کا گہرا وار کیا، جس کے اثر سے عبد النبی خارجی لہرا کر گھوڑے کی پوچھ سے زمین پر گر پڑا۔ سیف الدولہ نے اس کا سر کاٹ کر ایک بڑے خان میں رکھا اور اسے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قاہرہ روانہ کر دیا۔
صلاح الدین ایوبی ایک رحم دل حکمران کی حیثیت سے کسی مسلمان کی یہ رسوائی پسند نہیں کرتے تھے، مگر عبد النبی بن مہدی خارجی ایک بدعقیدہ انسان تھا اور اس نے مرکز اسلامی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس لیے صلاح الدین نے اس کا کٹا ہوا سر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں دمشق روانہ کر دیا۔ سلطان عادل نے ایک خارجی کا یہ انجام دیکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر وہی سر خلیفہ بغداد مستعصی بامر اللہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جواباً خلیفہ بغداد نے سلطان نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے۔ مزید یہ کہ صلاح الدین ایوبی کو ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت درج ذیل تھی: نوجوان، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید استقامت دے اور تمہاری حفاظت فرمائے کہ تم دین کی سربلندی کا نشان ہو۔